ہمارا ملک الحمدللہ اس وقت پوری عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ابھرا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہمارے اصل کرنے کا کام ہے کہ ہم قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، ہم دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں، اور جب ہمارے حکمران اور ہماری افواج اپنا یہ اصل کام کرتے ہیں تو پوری قوم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر واقعی ایک قوم بن جاتی ہے، اور جب قوم بن جاتی ہے تو پھر جنگیں ہم جیتتے بھی ہیں اور اپنے دشمن کو دھول چاٹنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ انتشار کو ختم کر کے، افتراق کو ختم کر کے ہم نے قوم کو جب للکارا ہے تو قوم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، افواج پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے اب یہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور افواج پاکستان کی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو بھی حل کیا جائے، ان کی مشکلات کو بھی دور کیا جائے، اور جتنے ایشوز پورے پاکستان میں عوام کے ہیں، نوجوانوں کے ہیں، خواتین کے ہیں، مزدوروں اور کسانوں کے ہیں، طلبہ کے ہیں، اور عام لوگ جس طرح سے پریشان حال ہیں، ان کو ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ ہمارے دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان اسی طرح سے بیہیو کرے گا جیسا ماضی میں بیہیو کر رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 2001 کے بعد پاکستان کا حکمران طبقہ، اس نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو جھونک دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ تقریباً 1 لاکھ لوگ، جس میں بے شمار ہمارے سپاہی شامل ہیں، افواج کے لوگ شامل ہیں، وہ شہید ہوئے، بم دھماکے ہوئے، قتل عام ہوا، اور ایسا لگنے لگا کہ خود ہماری حکومت اور ہماری افواج اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پریشانی ہمارے مقدر میں آئی۔ لیکن جب اس قوم نے اور ہماری حکومت نے اپنے دشمن کے مقابلے میں ہمت سے کام لیا، جرت سے کام لیا، تو الحمدللہ یہ قوم متحد بھی ہوئی ہے، یکجان بھی ہوئی ہے، اور اپنی افواج کی پشت پر بھی کھڑی ہوئی ہے، اور حکومت کو بھی اپنی حمایت کا اس نے یقین دلایا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب بھارت نے 370 اور 35A جو آرٹیکل اس کے تھے وہ ختم کیے، اور کشمیر پر اس نے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جنگ ابھی لڑی گئی ہے یہ 2019 میں لڑی جاتی، لیکن اس وقت تو بدقسمتی سے ہمارا آرمی چیف یہ کہتا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، اور وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں انڈیا پہ حملہ کر دوں۔ جب ایسی صورتحال تھی تو کیسے قوم لڑ سکتی تھی؟ کیسے ہم انڈیا کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے تھے؟ لیکن اس وقت جب انڈیا نے ایک نیا جو ہے وہ ڈرامہ کیا اور پہلگام کا یہ واقعہ کیا، فالس فلیگ آپریشن کیا، اور پوری دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا، تو پاکستان نے جرت کے ساتھ انڈیا کو ایکسپوز کیا، اور انڈیا خود اپنے جال میں آ گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکا۔ ہم نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور وہ انڈیا اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور پھر اس کے بعد اپنی اس ہزیمت اور جھیپ کو مٹانے کے لیے اس نے ہماری مساجد پہ حملہ کیا، اس نے ہماری ماؤں بہنوں پر حملہ کیا، اس نے آبادیوں پہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے جواب میں ہماری افواج نے جب جواب دیا تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا، لیکن اس نے اسرائیل کی مدد سے، اس لیے کہ بھارت کے ساتھ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک صرف سامنے آ کر کھڑا ہوا تو وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی اس نے استعمال کیا، اور پاکستان میں اپنے 80 کے قریب ڈرون بھیجے۔ الحمدللہ ہماری افواج نے وہ سارے کے سارے ڈرون ان کو ناکارہ بھی کیا اور ان کو گرایا بھی،
اور پوری پاکستانی قوم اس وقت بہادری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم کب جواب دیں گے، ہمیں بھی جواب کا انتظار تھا، لیکن پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ انڈیا میں تکبر تھا، بھارت اپنے ہندوتوا کی بنیاد پر جنونیت کا شکار تھا، اس کا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا، اس کی ملٹری جھوٹ بول رہی تھی، اور اس کے ڈپلومیٹ جھوٹ بول رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو دبا لیں گے، اور پھر انہوں نے اپنی اسٹرائکس کو جاری رکھا۔ لیکن جب 10 مئی کی صبح ہمارے افواج نے اس پر حملہ کیا تو انڈیا کا گھمنڈ اور غرور اور تکبر ڈھیر ہو گیا، اس کو شکست فاش ہو گئی، اس کے جہاز بھی پہلے گر چکے تھے اور اس کی بیسز بھی تباہ ہوئی، اس کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے فرانس سے رافیل لیے، وہ ناکام کر دیے، وہ برباد ہو گئے، وہ گرا دیے گئے۔ اس نے روس سے ٹیکنالوجی کی اور اس ٹیکنالوجی کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا، اور پاکستان نے اس کو بھی برباد تباہ کر دیا۔ اس نے اسرائیل سے ڈرون لیے، وہ ڈرون گرا دیے گئے۔ گویا جہاں جہاں سے انڈیا لوگوں کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، وہ سب جگہ شکست کھا گیا، اور پاکستان کو الحمدللہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب جب ہماری افواج نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی تو پوری قوم ہمارے سپاہیوں کو ہار پہنا رہی ہے، پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی ہے، اور پورا ملک یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ جب ڈٹ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بزدلی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، جب ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑتے، خود پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں، اسلام کی جنگ لڑتے ہیں، ہندوتوا کا مقابلہ کرتے ہیں، صہیونیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت پوری قوم میں امڑ آتا ہے۔ اس لیے میں عاصم منیر صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور شہباز شریف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اب ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہی راستہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی راستے پہ قوم کو تیار کیجئے، اسی راستے پہ لوگوں کو مجاہد فی سبیل اللہ بنائیے۔ ایک ایک سپاہی اگر لڑے گا تو صرف دین کی بنیاد پر لڑے گا، جہاد کی بنیاد پہ لڑے گا۔ ہمارے ہاں بہت پروپیگنڈا ہو رہا تھا، پاکستان سے مایوس کیا جا رہا تھا، نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کر رہے تھے، جگہ جگہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان سے بغاوت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پورے عمل نے جو انڈیا کی جارحیت کی صورت میں ہوا اور پاکستان کی فتح کی صورت میں منتج ہوا ہے، اس نے قوم کو پھر سے اکٹھا کر دیا ہے، امید پیدا ہو گئی ہے، یقین پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں سے شکایات ہیں، اور بہت شکایات ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے وہ شکایات بھی کریں گے، تحریک بھی چلائیں گے، مزاحمت بھی کریں گے، سیاسی بنیاد پہ لڑائی بھی کریں گے، اور قوم کا ایک ایک حق اس حکمران طبقے سے چھینیں گے بھی۔ لیکن جب ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اپنی اندرونی لڑائیاں ایک طرف رکھ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہی ہماری اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر شکایت حکومت سے ہے یا کسی ادارے سے ہے تو یہ پاکستان سے شکایت نہیں ہے، بلکہ خود پاکستان تو اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرے مقصد سے ہم آہنگ کیا جائے۔ یہ پاکستان ہم نے نہ کسی سیاستدان کے لیے بنایا تھا، نہ آرمی چیف کے لیے بنایا تھا، یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اس کے نظام کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان بناتے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ٹرین میں لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، پوری ٹرینیں کٹ جاتی تھی، ڈبوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی تھی۔ تو یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہو۔ اس لیے پاکستان سے محبت کیجئے، اسلام سے محبت کیجئے۔ ہماری ریڈ لائن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام اور پاکستان ہے۔ باقی سارے رہنما، باقی سارے لیڈر، ان کی پاکستان اور اسلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمیں ان بنیادوں پہ کھڑا کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو ان بنیادوں سے ہٹائے گا ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ نوجوانوں، اس پاکستان سے مایوس مت ہو۔ یہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کی تمنا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امید ہے۔ بدترین حالات ہم نے گزارے ہیں،
یہاں نظام بھی بہت تباہال رہا ہے، یہاں ایک حکمران طبقہ ہے جس نے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے۔ لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت سے لڑائی کرنا، حکمران طبقے سے لڑائی کرنا، جاگیرداروں اور وڈیروں سے لڑائی کرنا اور خود پاکستان کے خلاف ہونا، اس میں بہت فرق ہے۔ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنانے کی اس تحریک کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کہ جب اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی نصیب کی ہے، اب کچھ کرنے کے کام ہیں جو قوم کو بھی کرنے ہیں، فوج کو بھی کرنے ہیں اور حکومت کو بھی کرنے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھارت جس کے بارے میں یہ تاثر بن گیا تھا کہ بہت طاقتور ہے، وہ بھارت جس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، 200 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایک کمپنی ایپل ہو یا اور بہت ٹیکنالوجی کمپنیاں ہوں وہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب سب پریشان ہیں کہ جس کو ہم طاقتور سمجھتے تھے وہ پاکستان سے شکست کھا گیا ہے، جس کو ہم ٹیکنالوجی والا سمجھتے تھے پاکستان کی ٹیکنالوجی نے انڈیا کی ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان کا دوست چائنا ہے، انڈیا کے دوست امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور بہت سے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی، ان کے جہاز شکست کھا گئے، اور چائنا کی ٹیکنالوجی اور افواج پاکستان کی جرت اور قوم کی پشتیبانی وہ کامیاب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنا مقام کھو دیا ہے، اب کوئی اس کو علاقے کا چوکیدار نہیں بنا سکے گا، یہاں کا تھانے دار نہیں بنا سکے گا۔ اب بات ہوگی تو برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ انڈیا نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے تدبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہماری سیویلین پر گولہ باری کی، ہم نے ان کی فوجی تنصیبات پہ کو نشانہ بنایا، انہوں نے جھوٹ بولا، ہم لوگوں کو سچ بتاتے رہے، ہمیں اخلاقی فتح ملی ہے، ہمیں سفارتی فتح ملی ہے، ہمیں یکجہتی کی فتح ملی ہے، اور آج خود مودی جو ہندوتوا کا سب سے بڑا علمبردار ہے، گجرات کا قصاب ہے، وہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرتا ہے، وہ مسیحیوں کا دشمن ہے، وہ اقلیتوں کا دشمن ہے، وہ آسام کے لوگوں کا دشمن ہے، وہ سکھوں کا دشمن ہے، وہ مودی آج خود سوالیہ نشان ہندوستان میں بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، تو پھر عزت اور احترام اور جو ہمیں ملا ہے اس کا ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ میں اپنی حکومت اور افواج سے کہتا ہوں کہ قوم کے وقار کو کبھی بھی آپ پیچھے کی طرف نہ ہونے دیں۔ اب مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن مذاکرات سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثالثی کی پیشکش کون کر رہا ہے۔ ثالثی کی پیشکش امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ کا کیا کردار ہے؟ ابھی ٹرمپ نے عالم عرب کا دورہ کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا بھتہ وصول کرنے کے لیے گیا ہے۔ بھتہ کا پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا مطلب ہے، میں کراچی سے آیا ہوں، وہاں اس کا مطلب تو سب کو پتا ہے، یہاں کے تو بہت سارے لوگ کراچی میں رہے ہیں اور آتے اور جاتے ہیں۔ بھتے کا مطلب ہے کہ آپ جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جگہ لینے آیا ہے۔ جو کام اس کے کرنے کا تھا کہ وہ غزہ میں امن کرواتا، وہ حصار ختم کرتا جس سے خوراک اندر نہیں پہنچ پا رہی، ٹرمپ نے وہ کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے وہ اسرائیل نہیں گیا، لیکن اسرائیل کے ہاتھ نہیں روکے ہیں، اور اگر امریکہ اسرائیل کے ہاتھ نہیں روکتا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل جتنے بچوں کو شہید کر رہا ہے، اسرائیل جتنی بمباری کر رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ اسرائیل کی دہشت گردی کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ جو جھوٹی امیدیں ٹرمپ کے ساتھ لوگ لگائے بیٹھے ہیں، کوئی سمجھتا ہے اسے قید سے رہا کروائے گا، کوئی سمجھتا ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کروائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جنگ بندی کروائے گا، وہ ثالثی کروائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ امریکہ اپنے مفادات کا ہے، وہ کسی کا دوست نہیں ہے، اور اس کی دشمنی بھی دیکھ لی ہے، اس کی دوستی بھی دیکھ لی ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کی تعمیر میں کروڑوں ریڈ انڈینز کا خون شامل ہے، اس نے ویتنام پر لشکر کشی کی ہے، اس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینکا ہے، اس نے عراق اور افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو مارا ہے۔ اس لیے اگر امریکہ سے بھی کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمت دکھانی پڑے گی، خطے میں ایک اتحاد بنانا پڑے گا،
پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، ہمیں روس سے بات کرنی ہوگی، ہمیں ترکی سے اپنے بانڈ کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں افغانستان سے سارے معاملات کو طے کر کے ایک مستحکم دوستی کی بنیاد پر افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو ایک طویل تر امن دینا پڑے گا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ہمارے دوست پھر بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمیں ایران کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور ایک ایسا بانڈ جب بنے گا تو پھر یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، پھر امریکہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ پہلگام کا جھوٹ بولا انڈیا نے، تو ٹرمپ آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب بھارت نے حملہ کیا اور پاکستان میں سویلین کو نشانہ بنایا، اس وقت ٹرمپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن جیسے ہی پاکستان نے حملہ کیا اور انڈیا کو شکست سے دوچار کیا، تو انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ مائی باپ ہماری جان بچوائیے، یہ تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، نہ طیارے دیکھتا ہے، نہ بیسز دیکھتا ہے، ہر جگہ جا کر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تب جا کر ٹرمپ جاگا اور اس نے کہا کہ اب جنگ بندی کر دی جائے، اور میں ثالثی کرواؤں گا، کشمیر پہ ثالثی کرواؤں گا۔ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے نقشے پر جو کشمیر کا مسئلہ تھا اور بیک برنر میں تھا، ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اور جرت کے نتیجے میں وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے ایک مرتبہ پھر۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ثالثی کا کوئی بھی کام اس بنیاد پر ہوگا جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے۔ ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، وہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں گے۔ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ، مقبوضہ وادی کے لوگ، جموں اور لداخ کے لوگ، گلگت اور بلتستان کے لوگ، اقوام متحدہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس حق سے انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا، ثالثی ہو یا کچھ بھی ہو۔ ایک فریق پاکستان، ایک فریق اگر بھارت ہے تو تیسرا فریق خود کشمیری ہیں، اور پھر ان کا قرار جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں، ایک نہیں 17 قراردادیں ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی ثالثی کرے گا تو ثالثی قبول کی جائے گی، اور اگر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگے گا، اگر کوئی کشمیر پہ سودے بازی کرے گا یا کروانا چاہے گا، تو ہمیں ایسا کوئی امریکہ، کوئی ٹرمپ قبول نہیں ہے جو ہمارے بنیادی حق سے ہمیں محروم کرتا ہوئے۔ اس لیے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ ہم نے میدانوں میں جیتی ہے، اسے کسی ثالثی کی ٹیبل پہ ہرواؤ نہیں۔ ہم نے پہلے بھی بہت سے موقع گنوا دیے ہیں۔ یاد ہوگا ہمارے ان بزرگوں کو 1948 میں ہمارے مجاہدین سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے، ہمارے مجاہدین، انہوں نے یہ آزاد کشمیر آزاد کروا لیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کروا لیا تھا۔ وہ 4,500 ہزار مربع کلومیٹر، وہ 20-22 ہزار مربع کلومیٹر 2 سے 2.5 مہینے میں ان مجاہدوں نے آزاد کروایا تھا، اور نہرو بھاگا بھاگا اقوام متحدہ پہنچا تھا، اور وہاں سے یہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ یہ قرارداد ہم نے پیش نہیں کی تھی، ہم نے جہاد کیا تھا، اور جب ہم نے جہاد کیا تھا تو آدھا کشمیر لے لیا تھا، گلگت بلتستان لے لیا تھا۔ تاریخ کا تو یہ سبق ہے، تاریخ کا تو یہی سبق ہے کہ پورا کشمیر بھی انشاءاللہ بزور شمشیر حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے، وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ بھارت کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتی جو ان کے خیال میں ان کے دوستوں کی اور امریکہ کے دوستوں کے خلاف پڑتی ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے خلاف ہونے والی ایسٹ تیمور کی قرارداد پہ عمل کرواتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ادارہ یہ جنوبی سوڈان کو بنوا دیتا ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ غزہ کے لوگوں کو امن نہیں دیتا۔ اس لیے سفارتی محاذ کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو سفارتی جنگ بھی لڑیں گے اور پوری طاقت سے لڑنی چاہیے۔ مذاکرات بھی اگر ہوں گے تو اس سے بھی انکار نہیں کرتے
اور مذاکرات بھی کریں گے، لیکن یاد رکھو 50-60 سال سے یہ مذاکرات کی ٹیبل کشمیریوں کو امن نہیں دے رہی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد شہید ہو چکے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں۔ اس لیے مذاکرات ضرور کیجئے، لیکن ہندوتوا کے ماننے والوں، برہمن سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو تیار کیجئے، نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دیجئے، قوم کو مجاہد بنائیے اور مجاہدوں کا حوصلہ بڑھائیے، افواج کا حوصلہ بڑھائیے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم اس کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اگر کسی حکمران نے یہ سوچا بھی کہ وہ کشمیر پر کوئی سودے بازی کرے گا، اس نے اگر سوچا بھی کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف کوئی حل آئے گا، تو جس طرح پوری قوم نے متحد ہو کر وزیر اعظم صاحب اختلافات بھلا کر آپ کا ساتھ دیا ہے، اور اگر آپ نے غداری کی تو پوری قوم آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی۔ کوئی جتنا بھی طاقتور ہوگا قوم کے عتاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے کشمیر کی بس ایک ہی آواز ہے کہ انہیں آزادی ملنی چاہیے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دفاع پاکستان کانفرنس بھی ہے، اور یہ دفاع غزہ اور یکجہتی غزہ مارچ بھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 10 مئی سے پہلے والا پاکستان تھا، اب پر اعتماد پاکستان ہے۔ میں اپنے سپہ سالار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ، اور حکومت سے کہتے تھے کہ آپ غزہ کے لیے عملی قدم اٹھائیے، اپنی فوجوں کو موبلائز کیجئے، اپنے میزائلوں کی رینج کو ذرا چیک کیجئے، اور پوری دنیا میں لائک مائنڈڈ لوگوں کو، وہ بھی لوگ جو مسلم ممالک ہیں اور وہ بھی ہیں تو غیر مسلم لیکن فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اکٹھا کیجئے، اور ان کے آرمی چیفز کو بھی اکٹھا کیجئے، ان کے فوجی سربراہان کو بھی اکٹھا کیجئے، اور اب اسرائیل کو یہ واضح پیغام دے دیجئے کہ اب ہم اپنے بچوں کو مزید شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان لیڈ کرے گا، پاکستان اس وقت بھی ذہنی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، خیالات کے حوالے سے بھی، امیدوں کے حوالے سے بھی، یقین کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں، اور اب ہم ایک مستحکم فوجی طاقت بھی ہیں، لہٰذا ہماری یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ظالموں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، ان کی فوج کو بھی شکست دی، ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی، پیرا ٹروپرز گئے اور جا کر ان کے بندے یرغمال بنا کر لے آئے، انہوں نے ان کے میزائلوں پر حملہ کیا اور سینکڑوں فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اسرائیل، اتنی بڑی جنگی طاقت شکست ہو گئی۔ جواب میں اسرائیل نے کیا کیا؟ کیا اس نے حماس سے لڑائی کی؟ کیا اس نے القسام بریگیڈ سے لڑائی کی؟ کیا اس نے جہاد اسلامی جہاد سے لڑائی کی؟ نہیں، وہ لڑائی تو وہ آج بھی نہیں کر سکتا، 19 مہینے کی گولہ باری کے باوجود نہیں کر سکتا، 60,000 سیویلین کو شہید کرنے کے باوجود نہیں کر سکتا، اور پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے باوجود اسرائیل آمنے سامنے حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل سیویلین پر بمباری کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، قحط میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اس کی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو ہلاک کر رہا ہے، وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ دو طاقتوں نے اس کو اصل میں طاقت پہنچائی ہے۔ ایک مغربی طاقتیں ہیں جن کا امام امریکہ ہے، امریکہ دہشت گردی میں اسرائیل کا سرپرست بنا ہوا ہے، اس کی مالی امداد بھی کر رہا ہے، اور ابھی 125 لوگ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہمارے بچے شہید کیے ہیں۔ اس اسرائیل کے نیتنیاہو سن لو، ایک ایک بچے کا خون ہم پر قرض ہے، بدلہ لیں گے انشاءاللہ، بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور یہ فلسطین بھی پورا کا پورا آزاد ہوگا۔ اسرائیل مٹنے کے لیے ہے اور فلسطین آزاد ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے
اس لیے ابھی طاقت تمہیں جو بھی حاصل ہے وہ طاقت تمہیں امریکہ نے فراہم کی ہے یا بے غیرت مسلم حکمرانوں نے فراہم کی ہے؟ یہ بے غیرت مسلم حکمران یہ اصل میں اسرائیل کی طاقت ہے، اور اس لیے وہ طاقتور ہے۔ جس دن یہ حمیت کا مظاہرہ کر دیں، جس دن یہ غیرت کا مظاہرہ کر دیں، تو پھر کوئی بھی فلسطین کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس تحریک کو لے کر چلنا ہے، غزہ کے بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر رہی ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہاں ہیں اسلامی فوجیں، کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں مسلم حکمران، کہاں ہیں عرب حکمران؟ ان بچوں کی اور ان عورتوں کی فریادیں ان حکمرانوں تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ یہ امریکہ سے امید لگاتے ہیں۔ ان کا اقتدار امریکہ کی مرہون منت ہے، یہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اپنے اقتدار کے خاطر ہمارے بچوں کے خون کا سودا کرتے ہیں۔ اس لیے پوری امت میں بیداری کی لہر پیدا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ آپ جب ملین مارچ کرتے ہیں، آپ جب چوراہوں پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو غزہ کے مجاہدوں کو حوصلہ ملتا ہے، فلسطین کی ماں بہنوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جب سڑک پر نکل کر آتے ہیں تو اپنے اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو احتجاج تو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ ہم غزہ کے پشتیبان ہیں۔ ہمارا غزہ سے رشتہ اور فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ کیا علاقے کا ہے؟ یہ رشتہ ہمارا لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ وہ بیت المقدس وہاں موجود ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جو مقدس مقام ہے، جو تیسرا حرم ہے، جہاں 15 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس لیے اس کی آزادی کی یہ جد و جہد علاقے کی جد و جہد نہیں ہے، قوم پرستی کی جد و جہد نہیں ہے، نسل پرستی کی جد و جہد نہیں ہے، یہ ایمان کی جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ حریت پسندوں کی تحریک ہے، یہ ظالموں کا مقابلہ کرنے والے مظلوموں کی آواز ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس طویل جد و جہد کے لیے پوری قوم کو تیار کیجئے، بائیکاٹ کی کیمپین کو آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ ہمارے یہ بچے بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی دکان کو توڑیں اور پھوڑیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات میں اتنا وزن ہے کہ لوگوں کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ خود ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے۔ اپنے برانڈز کو لے کر چلیے، یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جد و جہد کا عنوان ہے۔ اس لیے مالی مدد بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے ان پروڈکٹس کا جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی اٹھائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان طاقتوں کو کہ جو آج گھمنڈ میں مبتلا ہیں ان کے مقدر میں شکست ہے، اور تمام حریت پسند اور باضمیر انسان جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں، آپ دیکھیں کہ کولمبیا یونیورسٹی میں، آپ دیکھیں کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں، آپ دیکھیں کہ برلن اور لندن میں، آپ دیکھیں کہ سڈنی اور میلبرن میں، مغرب میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ حق کی طاقت ہے، یہ مزاحمت کی قوت ہے، یہ سچائی کے لیے قربانیاں ہیں جو پوری دنیا میں اپنے اسیر پیدا کرتی ہیں۔ جد و جہد سے جو تبلیغ ہوتی ہے وہ برسوں کی ریاضت سے نہیں ہوتی ہے، مزاحمت سے جو دعوت پھیلتی ہے وہ گھر گھر جا کر برسوں کام کرنے سے بھی نہیں پھیلتی۔ لہذا بیک وقت سارے کام کرنے ہوں گے، دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کریں گے، تربیت اور تنظیم کا کام بھی کریں گے، ممبر سازی کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور سیاسی مزاحمت اپنے معاشروں میں پیدا کریں گے، مظلوموں کو اکٹھا کریں گے، حق کے نظام کے اور اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں گے، اور دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک کرتے چلے جائیں گے۔ عالمی سطح پر انقلاب آپ کا منتظر ہے۔ یہ نظام دنیا کو کچھ نہیں دے سکا۔ ایک نیا عالمی نظام ہے جو صرف اور صرف اسلام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو منواتا ہے اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اپنے مقامی حالات میں بھی جو ظلم کی شکلیں موجود ہیں اس کے خلاف لوگوں کو منظم کیجئے، پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا کیجئے۔ ہم ذاتی لڑائیاں نہیں لڑیں گے، ہم لیڈروں کے زندہ باد مرد آباد پر پارٹیاں نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ اور میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں یہ ہزارہ کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سب مسئلوں کو حل ہونا چاہیے، اور یہ ہزارہ کے لوگوں کا جس بات پر کنسنسس ہوگا جماعت اسلامی آپ کی پشتیبانی کرے گی، اور اس تحریک کو آپ پٹے ہوئے موروں کے ساتھ مل کر نہیں چلا سکیں گے۔ جو مورے پٹ چکے ہیں مختلف پارٹیوں میں، جو سینٹ کی سیٹیں خریدتے ہیں، جو لوگوں کو پیسے بانٹتے پھرتے ہیں، وہ ہزارہ کے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اگر ہزارہ کے لوگوں کا مسئلہ حل کروانا ہے تو یہ عبدالرزاق عباسی کی قیادت میں ہوگا۔ ہم پارٹیوں اور اس کے لیڈروں سے نفرت کا سبق تو نہیں سکھاتے، لیکن ان کے کرتوتوں سے نفرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوٹا کریسی اور یہ قبضے کی سیاست، یہ دولت کی بنیاد پر سیٹیں جیتنا اور یہ شخصیات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ عمل اب ختم ہونا چاہیے۔ حق اور سچ کی سیاست ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جنم جد و جہد ہونی چاہیے۔ اور آج ہم ایک اتحاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کون سا اتحاد ہے؟ اب وہ پرانے پارٹیوں والے اتحاد، ان کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اتحاد ہے جماعت اسلامی کا اور عوام کا اتحاد، مزدوروں کا اتحاد، کسانوں کا اتحاد، طالب علموں کا اتحاد، ڈاکٹرز اور انجینئرز کا اتحاد، طلباء اور علماء کا اتحاد، مدارس اور اسکولوں کا اتحاد۔ مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہوگی، تعلیمی اداروں سے آواز بلند ہوگی، کھیتوں اور کھلیانوں سے، پہاڑوں اور میدانوں سے آواز بلند ہوگی، اور جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ عوام کے ساتھ مل کر، نوجوانوں سے مل کر، ماں بہنوں کی ساتھ دے کر، ان کے مسائل کو ایڈریس کر کے اور ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی جنون قیادت لے کر آئیں گے، اور عالمی سطح پر دنیا جس نظام کی منتظر ہے انشاءاللہ یہی پاکستان اس کو لیڈ بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔